السلام علیکم دوستو، آج ہم گلگت بلتستان کے بارے میں کچھ جاننے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو ملتی رہے۔ گلگت پاکستان کا شمالی علاقہ، تاریخی طور پر یہ 3 ریاستوں پر مشتمل ہے، یعنی ہنزا نگر، گلگت اور بلتستان۔ 1848 میں کشمیر کے ڈوگرا سکھ راج نے ان علاقوں پر بزور قبضہ کر لیا، اور جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت یہ علاقہ کشمیر کے زیر نگین تھا۔ 1948 میں اس علاقے کے لوگوں نے خود لڑ کر آزادی حاصل کی اور اپنی مرضی سے پاکستان میں شمولیت اختیار کی۔ آزادی کے بعد یہ علاقہ ایک گمنام علاقہ سمجھا جاتا تھا، جیسے شمالی علاقہ جات کہا جاتا، لیکن حکومت نے اس خطے کو نیم صوبائی اختیار دیے۔ اگرچہ یہاں کے لوگ مکمل صوبائی حیثیت رکھتے ہیں، یہ پاکستان کا واحد خطہ ہے جس کی سرحدیں 3 ملکوں سے ملتی ہیں۔ نیز پڑوسی ملک بھارت سے 3 جنگیں، 48 کی جنگ، کارگل کی جنگ اور سیاہ چین کی جنگ اس خطے میں لڑی گئی، جبکہ سن 71 کی جنگ میں اس کے کچھ سرحدی علاقوں میں جھڑپیں ہوئیں، جس میں کئی پاکستانی دیہات بھارتی قبضے میں چلے گئے۔ اس وجہ سے یہ علاقہ دفاعی طور پر ایک اہم علاقہ ہے۔ نیز یہیں سے تاریخ شاہراہ ریشم گزرتی ہے۔ 2009 میں اس علاقے کو آزاد حیثیت دے کر پہلی دفعہ یہاں انتخابات کرائے گئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید مہدی شاہ پہلے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ شمالی علاقہ جات کی آبادی 11 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ اس کا کل رقبہ 72,971 مربع کلومیٹر ہے۔ اردو کے علاوہ بلتی اور شینا یہاں کی مشہور زبانیں ہیں۔ گلگت بلتستان کا نیا مجوزہ صوبہ ڈویژن بلتستان اور گلگت پر مشتمل ہے۔ اول ذکر ڈویژن سکردو اور گانچے کے اضلاع پر مشتمل ہے، جبکہ گلگت ڈویژن گلگت، غزر، دیا میر، استور اور ہنزا نگر کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ شمالی علاقہ جات کے شمال مغرب میں افغانستان کی واخان کی پٹی ہے، جو کہ پاکستان کو تاجکستان سے الگ کرتی ہے، جبکہ شمال مشرق میں چین مسلم اکثریتی صوبہ سنگیانگ کا ایغور کا علاقہ ہے۔ جنوب مشرق میں مقبوضہ کشمیر اور جنوب میں آزاد کشمیر، جبکہ مغرب میں صوبہ خیبر پختونخوا واقع ہے۔ اس سلسلے میں 7,000 میٹر سے بلند 50 چوٹیاں واقع ہیں۔ اس خطے میں 7,000 میٹر سے بلند 50 چوٹیاں واقع ہیں۔ دنیا کے 3 بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے کراکرم، ہمالیہ، ہندو کش یہاں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو بھی اسی خطے میں واقع ہے، جبکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئر بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ چینی سیاح فاہیانگ جب اس علاقے میں داخل ہوا تو یہاں پلولا نامی ایک ریاست قائم تھی جو پورے گلگت بلتستان پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا صدر مقام موجودہ خیبر پختونخوا کا علاقہ تھا۔ پھر 7ویں صدی میں اس کے بعض حصے تبت کی شاہی حکومت میں چلے گئے، اور پھر 9ویں صدی میں یہ مقامی ریاست میں بٹ گئی، جن میں سکردو کے مقبون اور ہنزا کے ترخان خاندان مشہور ہیں۔ مقپون خاندان کے راجاؤں نے بلتستان، سمت، لداخ، گلگت اور چترال تک کے علاقوں پر حکومت کی۔ احمد شاہ مقپون اس خاندان کا آخری راجا تھا، جسے ڈوگرا افواج نے ایک ناکام بغاوت میں 1840 میں قتل کر دیا۔ پھر 1947 میں یہ بر صغیر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح یہاں بھی آزادی کی شمع جلنے لگی۔ کرنل مرزا حسن خان نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پورے علاقے کو ڈوگرا استبداد سے آزاد قرار ڈالا۔ گلگت بلتستان اب 10 اضلاع پر مشتمل ہے، جن میں سے 4 بلتستان میں، 4 گلگت اور 2 ہنزا نگر میں کے اضلاع ہیں۔ اس سے پہلے ہنزا نگر کو بھی گلگت ڈویژن میں شمار کیا جاتا تھا، جیسے اب علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ گلگت میں بولی جانے والی مشہور زبانیں اردو، شینا، بروشکی، بلتی، وخی اور کھوار ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہماری ویڈیو، آپ کو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی اپ ڈیٹس ملتی ہیں۔